بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین و ناظرین، آج ہم بات کریں گے جو پنچ ڈگری میں ہڑتال ہوئی اور آٹے کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے لوگ سڑکوں پر آئے. سامعین و ناظرین، یہ کوئی بہت دور کی بات نہیں کہ جب آٹے کا 20 کلو کا جو ایک تھیلا ہوتا تھا وہ 200 روپیہ 185 روپے کا ملتا تھا. پھر غالباً پیپلز پارٹی کا دور تھا پاکستان میں 2008 میں. اس کے بعد اچانک جو ہے قیمتیں بڑھ گئی، 700-800 کا ملنے لگا، لیکن لوگوں نے اس وقت بھی لے کر کھایا. اور اسی طرح سے 10 20 30 50 کبھی 10 بڑھ دیے، کبھی 5 بڑھ گئے، لیکن غیر محسوس طریقے سے قیمتیں بڑھتی گئی، کم نہیں ہوا. اس بات کو آپ نے نوٹ کرنا ہے. اب جب حکومت نے یکدم 500 روپیہ فی من کے ساتھ جب اضافہ کیا تو لوگوں نے احتجاج کیا، اور کرتے بھی ہیں کہ فی الفور حکومت پر پریشر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. ہر شہری کا بنیادی حق ہے کہ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، اور حکومت کو بھی سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ ہم جو ہے آٹے کی قیمتوں میں اضافہ کر کے، چیزیں مہنگی کر کے لوگوں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں. لوگ پہلے ہی غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، اوپر سے لاک ڈاؤن اور کوئی روزگار نہیں لوگوں کا. یہ بہت ایک سیریس جو ہے مسئلہ ہے. اب کچھ گزارشات میں آپ لوگوں سے بھی کروں گا کہ جن لوگوں کی اپنی زمینیں ہیں، یہ کوئی بہت دور کی بات نہیں ہے. یہ آپ آج سے تقریباً 30 سال پہلے چلے جائیں، جب ہمارے والد، ہمارے دادے جو 30-40 سال پہلے آپ چلے جائیں، آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ اپنی زمینوں میں کاشت کرتے تھے، گندم، مکئی، جو بھی چیز کاشت کرتے تھے، سبزیاں، ساگ، وہ اپنے گھر کا تقریباً زیادہ سال کا نہیں اگر تو وہ 6-7 ماہ کا وہ ضرور اپنے گھر سے نکالتے تھے. یعنی کہ وہ بازار سے انہیں آٹا نہیں لینا پڑتا تھا. آج ہمیں کیا وجہ ہے کہ ہم جو مرغیوں کے لیے بھی ہمیں گھر کی جو ہے نہیں ہو پاتا، اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہوگی. اس کے لیے ہمیں طرح طرح کی جو کھادیں، جو محکمہ زراعت سے کنسلٹ کریں، جو کوئی ایکسپرٹ بندہ ہے اس سے کنسلٹ کریں کہ یار زمینیں بھی وہی ہیں، ٹھیک ہے، لوگ خالی بدلے ہیں، باقی زمینیں وہی ہیں، وہی اتنا رقبہ ہے. لیکن بار بار کسی بھی فصل سے، کسی بھی کھیت سے فصل لیتے ہوئے اس کی زرخیزی کم ہو جاتی ہے. اس کو پھر ہم نے مزید جو ہے زرخیزی اس کی کیسے بڑھا سکتے ہیں. پہلے تو لوگوں نے گائے، بھینسیں، بکریاں کافی رکھی تھی، وہ گوبر وغیرہ ہو جاتا تھا، اس سے وہ سمجھیں کہ ایک کھاد کا کام کرتا تھا. اب تو ہمیں مصنوعی کھاد ڈالنی پڑے گی. اب کہنے کا مطلب ہے کہ وہ گھر سے اپنا جو ہے کم از کم آٹے کا خرچہ جو ہے وہ گھر سے پورا کرتے تھے. اب پاکستان بننے سے پہلے کی بات کر لیں کہ جب اتنی جو ہے مہاراجہ کا جو دور تھا ڈوگرے کا، اس میں تو اتنی پابندیاں ہوتی تھی لوگوں پر. لوگ اپنے گھر کا جو ہے وہ سبزی، ساگ، ہر چیزیں اگاتے تھے اور وہیں سے پورا کرتے تھے. باقی تو زیادہ تر لوگ محنت مزدوری تھوڑی بہت کی، بس کپڑے، جوتیاں اور اس طرح کی چیزیں لینے کے لیے، تو گزر اوقات ان کا ٹھیک ہوتا تھا. اب ہم جب زیادہ ایڈوانس کی طرف چلے گئے تو ہم نے کھیتوں ہم نے محنت کرنی چھوڑ دی. اس پر ہمیں یہ نہیں کہ اب ہمیں جو ہے واپس دوبارہ بیل لے کے انہیں کرنا ہے، لیکن جو بھی جدید ٹیکنالوجی اس کو استعمال میں لاتے ہوئے ہمیں جو بھی کھادیں ضرورت ہے، کوئی ایکسپرٹ، ظاہر ہے زراعت کے کہیں نہ کہیں تو ایکسپرٹ ہوں گے نا کہ یار یہ زمین ہے اور اس میں ہمیں کون سی کھاد چاہیے ہوگی. ایک دفعہ ہمیں سال میں خرچہ کرنا پڑے گا، 2 سال کے لیے وہ ہمیں وہ فصل دیتی رہے گی. اس طرح سے ہمیں سبزیاں، ساگ اپنے گھر کا، اس طرح سے دیکھیں کہ اگر ہم احتجاج، ٹھیک ہے احتجاج تو ہر شہری کا بنیادی حق کرنا چاہیے، لیکن اب آٹا تو چلو بنیادی ضرورت ہے، کوئی ٹماٹر مہنگے ہو جائیں، ادرک مہنگی ہو جائے، ہم پھر بھی جو ہے احتجاج کرنا شروع کر دیں. اس کا جو بنیادی جو حل ہے کہ ہمیں ایز اے قوم ٹماٹروں کا بائیکاٹ کر دو. تم ٹماٹر نہ کھاؤ، ٹماٹر انڈی میں تم 1 مہینہ تک نہ ڈالو. وہ ٹماٹر کدھر لے کے جائیں گے؟ جو چیز زیادہ بکتی ہے وہ زیادہ مہنگی ہوتی ہے. جب بکے گی ہی نہیں، وہ خراب ہونے کے ڈر سے وہ اس پہ آٹومیٹک اس کی قیمتیں کم ہو جائیں گی. اسی طرح ادرک ہے، کوئی جو ایسے چھوٹی چھوٹی چیزیں جن سے ہمیں کوئی وقتی طور پر فرق نہیں پڑنے والا، اس کا ہم ایز اے قوم پورے لوگ اگر بائیکاٹ کر دیں کہ نہیں ہم نے لینی ہی نہیں ہے یہ چیز، وہ اس کی قیمت آپ دیکھیں گے کہ 10 15 20 دن میں وہ درہم سے نیچے زمین پر آ جائے گی. 3 جو ہے نا اس سے کرنے چاہیے، جو بھی آپ کی جتنی بھی فصل ہوئی ہے
اس میں سے ایک جو ہے اللہ کی راہ میں، ایک اپنے گھر والوں کے لیے، اور ایک جو حصہ ہے وہ واپس زمین میں اس کی جو ہے نا جو بھی اس سے ریونیو آپ کو جنریٹ ہوا ہے اس سے واپس زمین پہ خرچ کرنا ہے آپ نے۔ اب بندے کہتے ہیں یار 2 من ہوئی ہے اس میں سے ہم کیا عشر دیں گے، کیا کریں گے، تو یہ بات نہیں ہے، جتنی بھی ہوئی جو بھی اس کا ریٹ ہے کہ بارانی زمین جو ہے اس کا 10 حصے من ہے اگر، تو آپ کا 10واں حصہ کتنا بنتا ہے، 4 کلو بنتا ہے، تو آپ کو 4 کلو دینی پڑے گی۔ اسی طرح سے ہر ایک آپ عشر دیں گے، ٹھیک ہے، اللہ کی راہ میں اگر خرچ کریں گے پھر اللہ آپ کو اور دے گا، اور باقی اس زمین میں جو تیسرا حصہ ایک اپنے گھر والوں کے لیے اور ایک جو واپس اسی زمین میں واپس ہم نے جو ہے وہ ڈالنا ہے۔ تو اس طرح سے ہم کیا کر پائیں گے کہ زیادہ سے زیادہ ہم وہی زمینیں یار جہاں سے ہمیں 10 12 15 من اگر 20 من بھی ہوتی تھی، ٹھیک ہے، وہی زمینیں کم ہوتی 5 6 من 4 من 3 من پر آ گئی، ہمیں ایک مرغیوں کے لیے ہم نہیں جنریٹ کر سکتے، اس کے لیے ہمیں کنسلٹ کرنا چاہیے کسی محکمہ زراعت والوں سے، کوئی بھی ایکسپرٹ بندے سے، کہ ان زمینوں کو کیا ہو گیا ہے، ان زمینوں ہم جو درخت زیادہ ہیں اگر تو وہ کاٹنے ہیں، یعنی فوٹو سنتھیسس کا عمل نہیں ہو رہا ان میں، تو وہ کاٹنا ہے ہم نے، وہ کاٹنے ہیں درخت، یعنی اوپر جو جس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں کہ اچھا ہو جاتا ہے، ایسے وہ پھر پودے پر سورج کی روشنی نہیں پڑتی، اس سے بھی وہ اپنی خوراک جو ہے وہ تیار نہیں کر پاتا، یعنی کہ پودے کے لیے وہ پانی اور روشنی اور یہ زمین اچھی ہونی، یہ ساری چیزیں ضرورت ہے نا، زمین اچھی ہونے کے لیے کھادیں وغیرہ یہ چیزیں استعمال کر لیں گے ہم، اس کے بعد پانی جب ہم عشر دیں گے اللہ کی بارگاہ میں، بارانی ایریا ہمارا ہم نہیں کر سکیں گے، یعنی کہ پانی جو ہے موٹروں کا یا اس طرح کا نہیں ہو سکتا، لیکن آپ عشر دیں گے، اللہ کو آپ خوش رکھیں گے، پھر آپ کو وقت پر بارشیں بھی ہوں گی۔ اور تیسری بات کیا ہے کہ یعنی کہ جو درخت جو ایک پودا ہے اگر تو اس کے اوپر ایک بڑا درخت سائڈ پر ہے کہیں تو وہ پورا ہے اس کو کانٹ چھانٹ کرنی ہے تاکہ اس تک اس جو پودا مکئی کا ہے گندم کا ہے اس پر پڑنی چاہیے۔ تو اس طرح سے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اس سے ہم 5 6 ماہ کا 4 ماہ کا تو پھر بھی ایک بہت بڑی جو ہے اچیومنٹ ہوگی۔ ویسے ایک میں الٹرنیٹ کے طور پر یہ بات بتا رہا ہوں کہ ہمیں کہیں نہ کہیں اگر آج آٹا کم ہے، آج اگر کم ہو بھی گیا، کل یہ پھر مزید 10 20 کرتے کرتے یہ مہنگا ہوگا۔ آپ یہی بات ذہن میں رکھ لیں کہ جب 200 150 کا ہوتا تھا اس سے 700 ہوا، پھر کم نہیں ہوا، 10 20 30 یہ اوپر ہی جائے گا، اگر وقتی کم ہو بھی گیا پھر بھی یہ آہستہ آہستہ کر کے اوپر جائے گا۔ لہٰذا ہمیں اپنے آپ اپنی کھیتوں پر ہمیں اپنا اگاؤ اور اپنا کھاؤ یہ اس کلیے پر عمل کرنا ہوگا، اور زیادہ اگر نہیں تو کم از کم 5 6 7 ماہ کا ہم جو ہے ریونیو آٹے کا خالی خرچہ یار گھر سے پورا کر لے بندہ تو کوئی بڑی بات نہیں۔ اور دوسری جو بھی چیز مہنگی ہوتی ہے جو ہماری اتنی جو ہے بیسک ضرورت نہیں ہے، پھنس گیا کہیں ادرک ہو گئی، کہیں ٹماٹر ہو گئے، کوئی چھوٹی موٹی چیزیں ہو گئی، ان کو اب وقتی طور پر زیادہ میں یہ نہیں کہتا کہ پوری زندگی اب 1 مہینے تک اگر اس کی قیمت اب پوری قوم، یہ نہیں کہ اب 2 4 بندے یار مجھے کیا فرق پڑتا ہے میں لے لیتا ہوں، یہ بات نہیں ہوتی۔ اگر ہم احتجاج کرتے ہیں ساری چیزیں کرتے ہیں تو اس سے جو افیکٹو جو سلوشن جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس چیز کو نہیں خریدنا ہے، مطلب اس چیز پر زور دینا ہے کہ کوئی بندہ نہ خریدے، یعنی ہر بندہ اپنا رسپانسیبل ہو جائے، تو پھر وہ آٹومیٹک وہ چیز کم ہوگی۔ یہ میری سجیشن ہے کہ ہمیں 1 مہینے تک اس چیز کا بائیکاٹ کرنا ہے اور وہ آٹومیٹک کم ہوگی، یہ گارنٹی ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے۔ تو کل میں نے احتجاج دیکھا جو ہے پونچھ ڈویژن میں ہر جگہ پر ہوا، تو میں نے کہا چلو کچھ ہم اپنی بھی معروضات جو ہے آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ احتجاج کرنا ہر شہری کا حق ہے، حکومت وقت تک پہنچانی بات، لیکن اس کے لیے ہمیں اب خود بھی محنت کرنی ہوگی کہ ہم یعنی کہ پریکٹیکلی ہم کیسے آگے جا سکتے ہیں، یعنی پریکٹیکلی ہم اس چیز کو کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ احتجاج تو 2 4 دن 5 دن کریں گے پھر ہم سو جائیں گے، لیکن ایسے حکومتیں بھی جان جاتی ہیں، یہ جو لوگ ہیں یہ بھی جان جاتے ہیں، ایک ایز اے قوم بنیں گے ہم، جب ایز اے قوم بن کے ہم ابھریں گے تو اس وقت ہمیں دنیا کی کوئی طاقت ترقی سے نہیں روک سکتی۔
آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نشست میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، پیار زندہ، صحبت باقی، والسلام۔